الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه عرصہ زندگی کے حوالے سے زمانہ تین قسم پر پایا جاتا ہے. ایک کو زمانہ ماضی کہتے ہیں اور ایک کو زمانہ حال کہتے ہیں اور ایک کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں. ماضی سے مراد وہ گزرا ہوا زمانہ ازل سے لے کر آج تک ماضی کہلاتا ہے. یہ وہ اہم زمانہ ہے جس میں تمام پس و پیش موجود اور وارد ہوئے ہیں. اور روز محشر اسی ماضی کے زمانے کا حساب ہوگا اور حال کا زمانہ جو موجودہ گزر رہا ہے یہ نہایت قیمتی اور مختصر زمانہ ہے. ماضی کے ازالے کے لیے جو زمانہ حال ہے، زمانہ موجودہ ہے، یہ کسی نعمت خاصہ تحفہ انمول سے کم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو وقت عطا فرمایا ہے یہ ماضی کے تمام غلط اوقات جو گزر گئے، غلط اعمال جو گزر گئے، ان کے ازالے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا. اور میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کوئی گناہ گار ایسا ہو جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے تو اس تائب کے پچھلے گناہ ایسے کر دیے جاتے ہیں کمن لا ذنب له، جس طرح کہ اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں. اور جو مستقبل کا زمانہ ہے وہ اب سے لے کر لا منتہا ابداً ابدا دور تک کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ لینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شرًا یرہ، شر جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی کی ہوگی تو اسے ضرور دیکھے گا۔ نیکی کا بدلہ تو ہر آدمی دیتا ہے، شر کا بدلہ دینے سے آدمی ڈرتا ہے، لیکن پروردگار نے جو زمانہ بنایا ہے اس زمانے میں شر کا جو ذرہ برابر عمل ہوگا وہ بھی سامنے دکھا دیا جائے گا، اس کی جو جزا فضا ہوگی، سزا ہوگی، وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ پروردگار عالم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس لیے کہ بات کو مزید پختہ کیا جائے تاکہ عوام الناس اس پہ غور زیادہ کرے۔ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگلے ارشاد میں بھی لفظ انا فرما کر بات کو مزید پختہ اور مستحکم کر رہے ہیں۔ ایک تو بات ہے پروردگار کی جو تمام عیبوں سے پاک ہے، اس کے بعد پروردگار قسم کھا رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، پھر تشدید فرما رہے ہیں انا، پکی بات ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، مضبوط ترین اور تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ الانسان، جو انسان ہے، لفی خسر، وہ خسارے کی طرف جانے والا ہے۔ انسان میں ایک خرابی ہے کہ یہ جلد باز ہے، عجلت میں فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا دیکھی کی طرف چلتا ہے نا آپ کو معلوم کہ وہ بیت اللہ جو اللہ کا پاکیزہ، مطہر، مبرہ اور محترم گھر تھا، ایک آدمی نے وہاں پتھر اٹھا کر رکھا اور اس کو معبود بنایا، پھر یہیں سے شرک کا دروازہ چل نکلا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ رب العزت کے اس مطہرہ گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں لوگ اپنا الہ اور معبود و خدا تصور کرتے تھے۔ یہ جو بت لے آنے والا تھا یہ کہاں سے لے آیا تھا؟ حبشہ سے۔ یہ وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان سے عرضیاں پیش کر رہے ہیں، تو اس نے بھی چاہا کہ ہمارے سامنے بھی ایک ایسا خدا ہونا چاہیے جس کی ہم عبادت کر سکیں، جس کے سامنے اپنے سوال کے دامن کو پھیلا سکیں۔ سو اس نے اسی دیکھا دیکھی میں وہاں سے پتھر لیا یا مٹی لی اور گھر آ کر بنایا۔ برکیف یہ انسان دیکھا دیکھی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسان کو عقل بھی عطا کی، بصیرت بھی عطا کی، فہم و فراست بھی عطا کی، اور دل کی تڑپ اور دماغ کی فکر عطا کرنے کے بعد بھی رب العالمین نے کم از بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اپنی قوم کو دکھائیں، تاکہ جو قوم دیکھا دیکھی میں بدمست ہونے والی ہے وہ پیغمبر کو دیکھ کر پیغمبر کریم کے راستے پہ چلے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان خسارے کی طرف ہے، جلد بازی میں وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے انتباہ کی، خبردار کر دیا اور واضح فرما دیا کہ انسان سارے خسارے میں ہوں گے، الا سوائے اس کے الذین آمنوا کہ جو لوگ اللہ پر کامل ایمان لے آئیں گے، اللہ کے رسول پر اور روز محشر پر سچا اور پکا ایمان لے آئیں گے،
یہ ایمان والے لوگ جو ہے وہ ہر حال خسارے سے مبرہ ہوں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ وہ علم شریعت کو سن کر دیکھ کر علماء کے ساتھ صحبت اختیار کر کے علماء کا زمانہ دیکھ کر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے اعمال کو سن کر بھی اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو یہ اس کے لیے مسلمان نہ ہونا اسی زمانے سے نقصان میں داخل کر دیتا ہے۔ اور میدان محشر کا نقصان تو بہت بڑا ہے، وہ تو اور بات ہے۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تو طے کر دیا گیا کہ یہ نقصان اور خسارے سے مبرہ ہے۔ البتہ کامیابی صرف اسی پہ نہیں ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ مر جائے تو اس کو آگے کی تمام منازل آسان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ان تمام منازل کے آسان ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری بات بتا دی، فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، آدمی وہ خسارے سے بچ جائے گا جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی اختیار کرے گا۔ پکی بات ہے کہ بندہ جنت میں اعمال کے ساتھ نہیں جائے گا، جنت کا داخلہ انسان کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو ان لوگوں نے رفاہی کام کیے، صدقات کے طور پر بہت بڑے کام کر دیے، لیکن اگر ان کا ایمان نہ ہوا تو وہ اعمال ان کے لیے ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ دینے والے نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی ایمان کامل پر مر گیا پھر اس کے بعد اس کے پاس اعمال کی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو اللہ رب العزت کے فضل پر امید ہے، محبوب کی شفاعت پہ امید ہے کہ اللہ رب العزت محبوب کی شفاعت کو قبول کر کے اس پہ اپنا فضل نافذ کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ لیکن ایمان اگر نہیں ہے تو ایسا آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے کہ اس کے اعمال جتنے بھی زیادہ بہترین ہوں۔ اب لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ فلاں آدمی ہے تو مرزائی لیکن اعمال کا بڑا اچھا آدمی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اگر اس کا ایمان ختم نبوت پہ نہیں ہے تو اس کے اعمال کسی بھی صورت میں مقبول نہیں ہے۔ مقبولیت اعمال کے لیے ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اب ایمان کے بعد اگر اعمال کی خرابی کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ نہ کرے جہنم میں گیا بھی صحیح، تو جب اس کے اعمال دھل جائیں گے، آگ سے سڑ جائیں گے، کٹ جائیں گے، اب اس آدمی کو دوبارہ پاک کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اعمال ایمان کامل رکھتا تھا، اور ایمان کامل کے ساتھ اگر کسی کے اعمال بھی صالح ہو گئے تو وہ محشر کی دیگر تکلیفوں سے بچ جائے گا اور پل صراط پہ وہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے کہا صرف اتنا بات نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ ایمان رکھے اور خود عمل صالح کرتا رہے۔ قرآن پاک نے تیسرا جو پیغام عطا فرمایا وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق کی نصیحت کرنا، جسے آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جسے آپ نے اولیاء علماء سے سنا، جسے آپ نے تواتر کے ساتھ کتابوں میں پڑھا، جس پہ آپ کا عقل مطمئن ہوا کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ اب اس حق سچ کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک زاہد جو اپنے معبد میں عبادت کر رہا تھا، اسی بستی پر اللہ رب العزت نے غضب نازل فرمایا۔ جبریل امین
علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ اس میں تو آپ کا ایک نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی عبادت میں بدمست ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جسے بھی ان کے ساتھ برباد کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی جان کا، اپنے نفس کا احساس ہے، اللہ کے بندوں کو وہ سمجھانے کے لیے باہر نہیں نکلا، لوگوں کو حق و سچ کی دعوت دینے کے لیے باہر نہیں نکلا۔ لوگوں کو حق و سچ کی دعوت دینا یہ اسلام کا اصل مشن ہے۔ اسلام کا اصل مشن یہی ہے کہ بندہ خود بھی ایمان کامل رکھے، آپ بھی اعمال صالح کرے، اور پھر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے وہ اعمال لوگوں تک پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو مکے اور مدینے میں رہنے والے تھے آج پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہمارے پاکستان میں اور کوئی ملتان میں سویا ہوا ہے، کسی کی قبر رحیمیہ خان میں بنی ہوئی ہے، احمد پور شرکیہ میں بھی وہ صحابہ کرام رہائش پذیر ہے، جب سے وہ آئے واپس نہیں گئے، انہوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، اللہ کے گھر کو اور محبوب کے روضہ اقدس کو چھوڑا، اس لیے کہ انہوں نے حق و سچ کی تعلیم دینی تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنا تھا، پوری دنیا میں اعمال اور ایمان کی دعوت دینی تھی، لہذا اس میدان میں وہ نکلے۔ پھر جس کا جہاں پر وقت آ گیا وہ وہیں سو گیا، اور یہاں سو کر، یہاں رہ کر، یہاں مقبرے بنوا کر، قبریں بنوا کر انہوں نے پوری امت پہ احسان کیا ہے کہ آج اگر کوئی اعمال صالح پہ ہے یا ایمان کامل پہ ہے تو ان مبلغین حضرات صحابہ کرام کا فیضان عالم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعمال صالح کی دعوت لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں اور نصیحت کرتے رہیں کہ لوگوں، معاملات بھی اپنی مرضی کے اختیار نہ کرو، معاشرت اپنی مرضی کی اختیار نہ کرو، اس طرح کرو جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات فرما دی، اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا، اعمال صالح نہیں کرے گا، یا حق کی بات آگے نہیں پھیلائے گا، حق کی وصیت نہیں کرے گا، تو ایسا آدمی بھی خسارے میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی بھی خسارے میں ہوگا جو صبر نہیں کرے گا اور صبر کی تلقین نہیں کرے گا۔ ہمارا جو ذہن ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام کے کاربند بن جائیں، پھر ہم امیر بن جائیں، مال و دولت کی کثرت ہو، عزت ہو، بادشاہت ہو، فراوانی نصیب ہو، یہ چیزیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ مل جائیں، اللہ رب العزت دے دیں تو انعام ہے، نہ دیں تو یہ شرط نہیں ہے ایمان لانے کی۔ وہ جو آدمی یہودی کے ساتھ اس بات پہ لڑ رہا تھا کہ پانی کی باری میری ہے، وہ کہتا یہودی میری باری ہے، جب ان کو آپس کا فیصلہ نہ ہو سکا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ آئے، فیصلہ لیا، حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضور نے تو فیصلہ کیا حق و سچ کے مطابق، اب یہ آدمی یہاں سے مانتا ہوا باہر گیا اور باہر جا کر مکر گیا، اس نے کہا نہیں باری تو میری ہے۔ پھر ان کا جھگڑا طول پکڑا تو جناب فاروق اعظم کے در اقدس پہ آ گئے۔ اسے کیا خبر تھی؟ یہ صادق الامین پیغمبر کا شاگرد ہے، اس کے اعمال اور فیصلے سے بھی صداقت ٹپکتی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ جذباتی آدمی ہے، جیسے ہی ہم جائیں گے میں کہوں گا میں مسلمان ہوں اور یہ والا یہودی ہے تو ہمارا معاملہ ایسا ہے، تو سیدھا مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن فاروق اعظم نے جب بات سنی تو گھر گئے، تلوار لے کر آئے،
اور جو وہ فیصلے کا منکر تھا، جو مسلمان کہلاتا پھرتا تھا، آپ نے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب بات آگے بڑھی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصاص لینے کے لیے پہنچے تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرما کر معاملہ پوچھا تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے پاس فیصلہ لینے آئے تھے۔ تو عمر کا فیصلہ یہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کا منکر ہو وہ دنیا میں زندہ نہ رہے۔ ادھر جبریل امین بھی تشریف لائے۔ جبریل امین نے آ کر بھی یہی عرض کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا انفسہم من حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ محبوب تمہارے رب کی قسم ہے، تمہارے رب یہ کہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ آپ کے در اقدس پہ نہ لے آئے، پھر آپ کے در اقدس سے جو فیصلہ مل جائے اسے الف سے یہ تک، سر سے پاؤں تک، من سے ان تک قبول کر لے، اور جو اس طرح قبول نہ کرے کہ اس کے دل میں ذرا سی خراش باقی رہے، تو ایسے آدمی کو بھی مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ جو کہتے تھے مسلمان ہے مسلمان ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پہ صبر نہیں کر سکتا یہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ اور یہ آیت بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ دین اسلام پہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری فراوانی ہو جائے، دین اسلام پہ عمل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جاہو جلال والے بن جائیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ ہمارے آگے پیچھے ہوں کرو فر ہو، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں بنگلہ مل جائے، کار کوٹھی نصیب ہو جائے، یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ دین اسلام میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو میدان محشر میں مستقبل کے زمانے میں اللہ رب العزت نے جب تمہیں جنت کا حکم دے دیا تو پھر انشاءاللہ العزیز جنت میں جاتے ہی دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، لیکن اس سے پہلے یہاں صبر کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں صبر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں صبر کا معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کچھ کر نہ سکے پھر کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر کسی دوسرے نے ظلم و تشدد کیا، اب وہ بڑا جاگیردار آدمی ہے، تھانے کچہرے میں رابطے والا بندہ ہے، اب اس کے مقابلے میں جب یہ غریب آدمی نہیں جا سکتا تب یہ کہتا ہے اچھا جی میرا صبر ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے صبر نہیں ہوتا۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی جرت بھی ہو، بدلہ لینے کا آپ کے پاس استطاعت ہو، پھر آپ تمام کچھ جرت اور طاقت کو رکھتے ہوئے بھی اس وجہ سے معاف کر دیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس میدان میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیغمبر نے صبر کر کے دکھا دیا۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آ رہے تھے، تلوار لٹکی ہوئی تھی، آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، یہودی نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے، اس نے محبوب کی تلوار اٹھائی اور محبوب کے سینے اقدس پہ رکھی، پھر محبوب کو جگایا اور کہنے لگا بتاؤ آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ بھاگے، نہ پریشان ہوئے، نہ منت سماجت کی، بلکہ فرمایا مجھے تیری تلوار سے بچانے والا میرا اللہ ہے، نام لیا اللہ بچائے گا۔ تو اس ظالم کے اوپر یوں خوف طاری ہوا، کپ کپی ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ گرنے ہی والا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ نے تلوار اٹھائی، اس کے کندھے پہ رکھا، فرمایا ظالم اب بتا کہ تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قتل کرنے پہ قادر تھے، لیکن وہ رونے لگ گیا، گڑ گڑانے لگ گیا، منت کرنے لگا کہ محبوب آپ تو عظیم انسان ہے، آپ تو پیغمبر ملاحم ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو شفیق آدمی ہے، مجھے آپ کی شفقت سے امید ہے۔ حضور نے تلوار اٹھائی، فرمایا جاؤ میں نے تجھے خدا کے لیے معاف کر دیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی کو قتل کرنے پہ قادر تھے، تلوار گردن پہ رکھی ہوئی تھی، اس نے ظلم کیا، خرابی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پہ تھوک دی، تو حضرت علی نے اپنی تلوار اٹھائی، فرمایا جاؤ بھاگ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا علی یہ کیا، آپ تو مجھے قتل کرنے پہ قادر تھے، میں نے تو یہ ظلم اس لیے کیا کہ آپ مجھے
تکلیف دے دے کر قتل نہ کریں، جلدی سے میرا کام تمام کر دیں، لیکن میں نے آپ کی بے حرمتی کی، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے پہلے جو تمہیں قتل کرنے پہ قادر تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب تو نے میری گستاخی کی، میرا من کہتا تھا کہ اس کو لازمی قتل کر دینا چاہیے، میں نے من کا کہنا نہیں مانا، پروردگار کا حکم مانا ہے، جب بھی تجھے قتل کروں گا اللہ کی رضا کے لیے قتل کروں گا، اور جب تم میری گستاخی کرے گا میں اس گستاخی پہ صبر سے کام لے جاؤں گا۔ تو دین اسلام آج ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور مطالبہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے مطالبہ ہے کہ اگر تم لوگ کامیابی کے زینے پہ چڑھنا چاہتے ہو، کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ سارے کے سارے ایمان لے آؤ، اور ایمان لینے کے بعد پھر اعمال صالح کرو، اعمال صالح کرنے کے بعد پھر نکلو، پھیلو دنیا پہ، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، دنیا پہ پھیل جاؤ، اللہ کے ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، روز محشر پہ ایمان، پیغمبر کے فرائض، پیغمبر کی سنتیں، پیغمبر کے مستحبات، پیغمبر کے وجوبات، یہ ساری دنیا تک پھیلاؤ۔ پھر اس راستے میں اگر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پابندیاں ہوں، ہتھ کڑیاں ہوں، جیلیں آئیں، تشدد ہو، لوگوں کے تانے ہوں، اپنوں کے تانے ہوں، مسجدوں سے نکالا جائے، پھر بے عزتی کی جائے، الزامات لگائے جائے، جو کچھ کر دیا جائے، اس پہ صبر کرنا تمہارا کام ہے۔ پھر کائنات عالم میں اللہ نے کامیابیاں دے کر تم کو یہاں بھی خوش کر دینا ہے، اور میدان محشر میں بھی آپ کو عزت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔